قصص الانبیاء قرآن کا اہم موضوع ہے۔ انبیاء کی دعوت، قوموں کے نبیوں کے ساتھ رویے اور نافرمانیوں پر اللہ کے عذابات کا ذکر قصوں میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے قرآن میں زیادہ بیان ہوئے اور مختلف صورتوں اور مقامات میں موجود ہیں، اور دیگر انبیاء کے عمومی تذکرے اور ان کے چیدہ واقعات قرآن میں پھیلا کر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا تذکرہ مختلف انداز سے ملتا ہے۔ سورہ یوسف کے آغاز سے آخر تک یوسف علیہ السلام کا واقعہ تسلسل کے ساتھ مذکور ہے۔ یہ قرآن کا بیان کردہ نادر انداز ہے، اسے خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ ہم یہاں واقعے کے کچھ پہلو بیان کرتے ہیں جنہیں قرآن نے بیان کر کے تربیت کے اسباق واضح کی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ والد گرامی چونکہ نبی تھے، سمجھ گئے کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ چن لے گا اور بلند مقام عطا فرمائے گا۔ نصیحت فرمائی کہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا، مبادہ کے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچائے، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا۔ بھائیوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنا لیا۔ پہلے ہی وہ یوسف کو باپ کی زیادہ توجہ اور محبت کا حامل سمجھتے تھے۔ جب خواب کے بارے میں سنا تو یوسف کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ بڑے خیر خواہ بن کر باپ سے اجازت لے لی اور یوسف کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے گئے۔ منصوبے کے مطابق کنعان کے ایک کنویں میں پھینک دیا اور خون آلود قمیص لا کر باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام مطمئن نہ ہوئے بلکہ اسے ایک جھوٹ قرار دیا اور اللہ سے دعا اور صبر کا راستہ اختیار کیا۔ یعقوب علیہ السلام کا غم اتنا شدید تھا کہ روتے روتے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ یہاں قرآن نے یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ وہ چونکہ نبی تھے اس لیے اپنے ذاتی مسئلے میں بھی صبر اور دعا ہی کرتے چلے گئے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے سبق ہے کہ ہر تکلیف پر صبر کریں۔ ذاتی اور جماعتی معاملات اور مسائل کتنے ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہوں، صبر ہی کرنا چاہیے۔ اللہ کو بندے کا صبر بہت پسند ہے اور اس کا بدلہ بھی بہت اعلیٰ دیتا ہے، جیسا کہ بعد کے حالات سے معلوم ہوگا۔ ادھر کنویں میں یوسف علیہ السلام اللہ پر توکل اور صبر کا دامن تھامے اللہ کی مدد کے منتظر تھے۔ دیکھ رہے تھے کہ کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ جن بھائیوں سے مدد کی توقع ہو سکتی تھی وہ تو سب متفق ہو کر کنویں میں پھینک چکے تھے، لیکن مومن کا سہارا تو اللہ پر ہوتا ہے۔ اگر بھائی ظلم کرے تو اس کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن مومن ہر حالت میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، کوئی آئے نہ آئے میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ یہی تربیت ہے قرآنی واقعات سے، یہی تربیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک قافلہ کنویں کے پاس رکتا ہے۔ پانی لینے کی غرض سے ایک شخص ڈور کنویں میں ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کنویں میں ایک شخص موجود ہے۔ وہ اہل قافلہ کو آواز دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالتا ہے اور قافلے والے چھپا کر یوسف علیہ السلام کو مصر لے جاتے ہیں۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں ان کا کوئی وارث نہ مل جائے۔ مصر پہنچ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند کوڑیوں کے عوض بیچ ڈالا۔ خریدنے والا اگرچہ عزیز مصر تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے قیمت بھی اچھی لگائی ہو، لیکن قرآن نے چند کوڑیاں کہا کہ یوسف کو مصر میں کون جانتا تھا کہ یہ کس خاندان کا فرد ہے۔ ان کے باپ یعقوب، دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے۔ یہ نبیوں کا خاندان اور خاندانوں میں سے اللہ کا پسندیدہ ترین خاندان، اور یوسف علیہ السلام خود بھی نبی بننے والے تھے۔ بعض مفسرین نے اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس بیان کی۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ بیوی سے کہا کہ خوبصورت نوجوان سے بڑے احترام سے پیش آنا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ عزیز مصر اگرچہ خرید کر لایا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ انہیں خریدا ہوا غلام کہنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ یوسف کو عزیز مصر نے گھر میں رکھا۔ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آگے چل کر یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی مسؤولیت پر فائز ہونا تھا، اور یہ بھی کہ یہاں ایک امتحان سے گزرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کے صبر اور تقویٰ کا مزید امتحان لینا تھا۔ یہی کچھ ہوا۔ اللہ نے اس مقام پر فرمایا کہ بظاہر یوسف تو خریدے گئے تھے، کنویں سے نکالنے والوں نے قیمت وصول کر لی تھی اور بھائیوں نے یوسف کو باپ سے دور کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بھائی نہیں جانتے تھے کہ یوسف کو کس سفر پر روانہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو اسے موت کا کنواں سمجھا ہوگا۔ قافلے والوں نے مصر میں بیچ کر پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھا ہوگا، اور عزیز مصر نے خوبصورت دیکھ کر خریدا اور بے اولاد ہونے کی وجہ سے بیٹا بنانے کی کوشش کی،
لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ یہاں یہ عقیدہ پختہ کیا جا رہا ہے کہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہی انجام اور نتیجے پر قادر ہے۔ وہ شر سے خیر نکالتا ہے اور اللہ پر توکل رکھنے والے، صبر اور تقویٰ کا دامن تھامنے والے کبھی خیر سے محروم نہیں ہوتے۔ اللہ ان کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ واقعے کے آغاز پر ہی اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود اہل ایمان کی تربیت ہے۔ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تدبیر ہی غالب ہوتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں تقدیر ہے۔ بندہ تدبیر تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر میں اسے کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ اچھی سے اچھی تدبیر کر کے اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ اسے شر سے محفوظ رکھے۔ حفاظت اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے کچھ بھی اختیار نہیں۔ مومن بندہ پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ انک تقضی ولا یقضی علیک، یعنی بے شک اے اللہ تو فیصلہ کرتا ہے اور تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کی دعا سے تقدیر کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ عقیدے کے کمزور بعض لوگ غیر اللہ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ صحیح ایمان یہ ہے کہ کوئی نبی یا ولی تقدیر میں کوئی دخل نہیں رکھتا اور نہ اس کو بدل سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے، حتیٰ کہ بینائی ختم ہوگی، لیکن بھائیوں کو ساتھ لے جانے اور کنویں میں پھینکنے سے روک نہیں سکے۔ البتہ خدشات کا اظہار کیا کہ تم یوسف کی حفاظت نہ کر سکو گے، اور ڈرے کہ یوسف کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور جب اخوان یوسف نے جھوٹی خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو کہا کہ خبر اگرچہ جھوٹی ہے، لیکن میں صبر کروں گا اور تمہارے جھوٹ پر اللہ سے مدد مانگوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کنویں سے نکالتا ہوں جا چھوڑ آئے ہو، اور نہ ہی قافلے والوں کا پیچھا کیا، نہ علم رکھتے تھے اور نہ ہی کوئی اختیار، بس یہی تھا کہ واللہ المستعان، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ نے عقیدہ تقدیر کا سبق پڑھایا اور ایمان پر تربیت فرمائی ہے۔